الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام مہمانان گرامی، میں نے رب العالمین کے کلام پاک میں سے آپ کے سامنے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ذاخرہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک ارشاد نقل کیا ہے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم محض اپنے فضل اور کرم سے دین سمجھنے کی، ان آیات کو صحیح بیان کرنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج 18 اکتوبر 2021 بروز سوموار بمطابق چاند کی تاریخ کے دن کے اعتبار سے آج 11 ذی الحجہ 11 ربیع الاول اور رات 12 ربیع الاول کی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ادائیں بیان فرمائی ہیں پہلی آیت میں۔ ایک یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے ایک ایک فرد سے اتنا محبت فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العالمین نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر ایک دعا عنایت فرمائی، اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگی، اور جس نبی نے جب جہاں جس حال میں مانگی اس کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اور یہی وعدہ اللہ نے امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں بعض روایات کے مطابق 3 بیٹے ہوئے ہیں اور بعض روایات کے مطابق 4 بیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا آخری بیٹا بیمار ہوا، آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک مہر بند قبولیت کی دعا دی ہے، جب بھی جہاں بھی جس وقت وہ نبی مانگے گا اس دعا کا صلہ اس نبی کو فوراً ملے گا۔ اور اللہ نے آپ کو بھی وہ دعا عطا فرمائی ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اور اولاد کے لیے ماں باپ خوشیاں تلاش کرتا ہے، اور کس طرح اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، اپنا سکون برباد کر دیتا ہے اولاد کی خوشی دیکھنے کے لیے، اولاد کو اچھا دیکھنے کے لیے، اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے حضرت انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ بسا اوقات یہ حضرت انسان اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر
اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ بھی نہیں رکھتا۔ عمر بھر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کام میں کروں، فلاں جگہ پر میں جاؤں، یہ میری عزت، میرے وقار، میری شان و شوکت کے خلاف ہے، لیکن یہی آدمی جب اولاد والا ہوتا ہے اولاد کی خاطر وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جو صبر و استقلال اور استقامت کا ایسا پہاڑ ہوتا ہے، سارا معاشرہ مل کر اس ایک فرد کو ہلانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آپ فلاں کام کر لو، وہ مرد کہتا ہے نہیں کروں گا۔ لوگ اسے دھمکیاں دیتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، کبھی مال کے نقصان سے ڈراتے ہیں، کبھی جان کے نقصان سے ڈراتے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ فیصلہ جو میں آپ کو دے چکا ہوں، میری عزت، میرے وقار کا مسئلہ ہے، میں اس پر کبھی سودا نہیں کروں گا۔ لیکن وقت کروٹ بدلتا ہے، یہی انسان ہوتا ہے اپنی اولاد کی خاطر، اپنے اولاد کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی خوشیاں بچانے کے لیے یہ قانون الہی سے بھی سودا کر لیتا ہے۔ اپنے اصول تو اس کے جہاں رہ گئے، یہ اللہ کے احکامات کو بھی پشت ڈال دیتا ہے اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسی پیاری اولاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، آخری بیٹا ہے، بیمار ہے، کسی ایسے باپ سے جا کر پوچھ جس کے بعد دیگرے اولاد دنیا سے جا رہی ہو، اور اس کی آرزو ہوتی ہے یا مولا کریم ایک نشانی تو دے دے، ایک بیٹا تو ایسا دے دے جسے میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو جاؤں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہوں۔ جس کی اولاد نہیں اس سے پوچھ، وہ کہتے کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ جس کے بیٹے نہیں ہیں ان سے پوچھ، وہ بھی کہتے کاش میرا ایک بیٹا ہوتا۔ اور ہم نے تو ان کانوں سے یہاں تک سنا ہے کہ جب لوگ اولاد کے ہونے سے مایوس ہو جاتے ہیں تو یوں کہہ دیتے ہیں یا اللہ کوئی لولا لنگڑا کانا ہی میرے حصے میں ڈال دیتا۔ تو محبوب الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا، آخری لمحات، بچنے کی امید نہیں ہے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ آج وقت ہے، آج وقت ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کر لو۔ ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ احزاب کی، وَلَٰكِن رسول اللہ، نہیں اس سے پہلے رجال کا لفظ آتا ہے، آپ بتائیں رجال اللہ ابا احد بالرجالکم، فرمایا کہ اللہ کے نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہے ختم نبوت کا سہرا دینے کے لیے۔ تو بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں نے وہ خاص دعا
اپنی امت کے لیے بچا کے رکھ دی ہے، کل میدان حشر میں اپنی امت کے لیے رب سے مانگوں گا۔ کوئی ایک تو ایسا بندہ دکھاؤ جس نے آپ کے لیے، میرے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دے، کوئی ایک بندہ ایسا دکھاؤ۔ اتنا محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی امت سے۔ اب محبت یک طرفہ کامیاب نہیں ہوتی، محبت یک طرفہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے نبی کو ہم سے محبت ہے، اپنے چچاؤں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، لیکن کامیاب وہ ہوئے ہیں جو بدلے میں دوبارہ رسول اللہ سے محبت کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ہم سے محبت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف اور بہت بڑی پیشکش ہے۔ اب ہم نادان بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر دنیا کی محبت اختیار کرتے ہیں، یا پھر عقل مند اور دانا بن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہم اپنی مرضی، اپنی منشا پر کریں، ناقابل قبول ہے۔ میرا جیسے دل چاہے میں اللہ کے نبی سے محبت کروں، ناکام ہے۔ میں اللہ کے نبی سے ایسے محبت کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، تب میری کامیابی ہے۔ اگر میں اپنی مرضی پر، اپنی منشا پر، اپنی خواہشات کے مطابق حضور کی محبت کے نعرے لگاتا، میری کامیابی نہیں ہے۔ ابھی چار پانچ دن پہلے ایک بیوقوف کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور ڈھولکے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں۔ کون ہے ہمیں روکنے والا؟ بھئی تمہیں کوئی نہیں ہے روکنے والا، لیکن تمہاری محبت رسول اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ محبت پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ تو اور میں صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے اور 3 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد سرتاج الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ آپ جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کوئی معاملہ درپیش ہوگا۔ تو ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مکہ سے ارد گرد ہی ابھی کوئی 10 کلومیٹر کے اندر اندر ایک وادی ہے، وہاں پر کافروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ کے ساتھی یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، آپ اکیلے بچ گئے۔ کافروں نے آپ کو زبان دی کہ آپ پہاڑی سے نیچے اتر آئیے، آپ کو ہم امان دیتے ہیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہوں تو لڑ لڑ کر بھی جان دے سکتا ہوں، جیسے میرے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے آپ کی زبان پر یقین اور بھروسہ بھی نہیں ہے، اعتماد بھی نہیں ہے آپ پر، شاید کہ تقدیر کو یہی منظور ہے۔ بہرحال آپ نے زبان دی ہے، میں ہتھیار پھینک کر نیچے آ رہا ہوں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جیسے نیچے اترے انہوں نے گرفتار کر لیا، اور جو انہوں نے زبان دی اس سے پھر گئے، آج شکری کی، پھر اپنے علاقے کے گلی گوچوں میں اعلان کرایا کہ مکہ کی بستی میں رہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مدینہ میں چلے گئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھی کو پکڑا ہے، اور آج شام کو تماشا ہوگا۔ جس نے تماشا دیکھنا ہو اسے دعوت عام دی جاتی ہے۔ مورخ لکھتا ہے بوڑھے بوڑھے مرد وہاں، بوڑھی بوڑھی عورتیں وہاں جو اپنے سہارے پر نہیں چل سکتی تھی، وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ نوجوان بھی تھے، بیمار بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، ہر عام و خاص وہاں تھا، اور اتنا تماشائی لگے ہوئے تھے کہ اتنا میلوں پر بھی لوگ جمع نہیں ہوتے تھے۔ ان کی سالانہ جو کافرانہ مشرکانہ اعمال کی سالانہ تقریب ہوتی تھی، وہاں بھی اتنے لوگ نہیں تھے جتنا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو سولی پر لایا گیا، اور جیسے سولی کے قریب لایا گیا، اب یہ بات ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یہ بات اس سے پوچھو جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اور پھانسی کے پھندے پر پہنچ چکا ہو، پھر اسے رہائی ملی ہو، اس سے پوچھو یہ منظر کتنا عجیب اور غریب ہوتا ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی کے قریب لایا گیا لٹکانے کے لیے، تو کافروں کے سردار نے کہا خبیب کیا یہ اچھا ہوتا، کیا یہ اچھا ہوتا آج کے دن تیری جگہ پر تیرے محبوب کو سولی پر لٹکاتے اور تو اپنے بال بچوں میں مصروف ہوتا، تیری جگہ پر تیرے محبوب کو سولی پر لٹکاتے اور تو اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہوتا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور بہت قیمتی جواب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے بہترین حجت ہے، بہترین دلیل ہے۔
اور جو نہیں مانتے ان کے خلاف حجت ہے. اور گڑبڑ نہ کرو، بیان سنو یا گھر چلے جاؤ. میرے دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او بدبختو، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر میرے محبوب کو سولی پر لٹکا دو اور میں اپنے بیوی بچوں میں جا کر بیٹھ جاؤں. یہ بات تو بڑی دور کی ہے. میرے محبوب کو مدینہ کی سرزمین پر پاؤں میں کانٹا چبھے اور آپ کو وہ کانٹا چبھنے دو، اس کے بدلے میں آپ کی جان بخشی ہو جائے. فرمایا مجھ سے یہ بھی گوارا نہیں ہے. ایک کانٹا میرے محبوب کے قدموں میں لگے اور مجھے کہا جائے کہ یہ کانٹا نہ لگے، یہ کانٹا نہ لگے، بلکہ یوں فرمایا کہ یہ کانٹا لگ جائے اور آپ کی جان بخش دے، تو فرمایا میں یہ بھی قبول نہیں کروں گا. اتنا اللہ کے نبی سے محبت. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم محبت کا دعوے دار ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن خالی ہے، اپنی منشا کے مطابق ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں. تو کیا ملنے والا ہے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر کچھ پانا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیں گے کہ انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی. ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں موجود تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، تو ہلاک ہو جائے، قیامت کے لیے تیری کیا تیاری ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک یہ وقوع، اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حبشہ کا ایک غلام آیا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، کالا سیاہ رنگ، کوئی اس کی طرف پیار سے نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں تھا، سب اس کو حقارت سے دیکھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما تھے. آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبشہ سے آیا ہوں، میرے چند سوالات ہیں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا سوالات ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کے نظارے جیسے آپ کرو گے میں بھی ویسے کروں گا، حالانکہ آپ کا نسب بہت اعلیٰ ہے اور میں کمی ہوں. آپ بہت خوبصورت ہیں، میں بدصورت ہوں. آپ کے اخلاق عمدہ ہیں، آپ کی زبان میٹھی ہے، جب آپ بولتے ہیں تو سارا جہان، اللہ کی ساری مخلوقات رک کر آپ کا کلام سنتی ہے، اور جب ہم بولے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. جب میں بولوں لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. جس مجلس میں آپ بیٹھے، آپ کی نبوت کے انوارات
اتنا اعلیٰ ہوتے ہیں کہ وہ محفل روحانی ہو جاتی ہے، اور ہم اچھی بھلی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہ مجلس بدمزہ ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، میں غلام ہوں اور خاندانی غلام ہوں، غلام ابن غلام ہوں۔ اگر میں آپ سے محبت کروں تو جنت میں آپ کی رفاقت مجھے ملے گی، آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی خاموش۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خالق کائنات کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو ایسے جانثار دیے جو آپ کا پسینہ بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، کپڑوں کو نہیں لگنے دیتے، شیشیاں بھر لیتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں جانے دیتے۔ اور ہماری شکل دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، کیا جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ حضور مسکرائے، فرمایا المرء مع من احبا، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم غلط مجلس میں بیٹھیں گے، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے دل میں آہستہ آہستہ جو شراب کا برا عکس ذہن میں ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ شراب کی جو برائی ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہے وہ نکلتی جائے گی۔ ہم جوئے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب جوا کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے آہستہ آہستہ ہمارے دل و دماغ سے جوئے کی برائی ختم ہو جائے گی۔ جب ہم سود خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ سود کی برائی ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ والا تھا، ایک آدمی شراب پیتا تھا، بھنگ اور چرس پیتا تھا، لیکن اس اللہ والے کے پاس آتا تھا کھانا کھا کے پھر واپس۔ حضرت کے مریدین کہتے ہیں حضرت یہ نہ آپ کا بیان سنتا ہے نہ یہ آپ کے طریقے پر چلتا ہے، آپ پھر بھی اسے کھانا کھانے دیتے ہیں۔ حضرت خاموش۔ 7 سال گزر گئے، 7 سال کے بعد آیا، حضرت کی جھولی میں سر رکھ کر رونے لگا۔ حضرت نے بڑے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ کتنے عظیم انسان ہیں، آپ کتنے شفیق انسان ہیں، میں دنیا کا گندا انسان ہوں، میرے ساتھ کوئی کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن 7 سال آپ نے مجھے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور مجھے آپ نے کبھی تانا نہیں دیا چلے شرابی، اور کبھی آپ نے مجھ پر سختی نہیں کی ہوئے بے نمازی۔ اور ہم کہہ دیتے ہیں 2-4 لمحے ہمارے گزرتے، او میاں جنہا نماز نہ پڑھو کافر ہے، تو نے جب بنا ہی کافر دیا وہ تیرے ساتھ کہاں بیٹھے گا؟
ابھی ایک 2 دن بمشکل ہوئے ہیں، تو نے اسے فتویٰ جھاڑ کے اسلام سے خارج کر دیا، تو پھر اب تو ہدایت کی توقع کہاں سے لگائے بیٹھا ہے؟ تو عرض کی حضرت آج توبہ طیب ہونے کو دل کر رہا ہے، صحبت کا اثر ہے۔ 7 سال صحبت کے بعد اس کے دل میں آیا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی اور میری شکل ایک جیسی نہیں ہے، اس کا اور میرا کردار ایک جیسا نہیں ہے، اس کے اور میرے افکار ایک جیسے نہیں ہیں، اس کا اور میرا کردار ایک جیسا نہیں ہے، جبکہ 7 سال ہو گئے ہیں وہ میری محبت میں دیوانہ وار پھرتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، میں جب شراب پی کے گلیوں میں گرا ہوا ہوتا ہوں وہ مجھے آ کر اٹھاتا ہے، میرے منہ سے شراب ہٹاتا ہے، منہ صاف کرتا ہے، پانی سے میرا منہ دھوتا رہا ہے، اور 7 سال اس نے اتنا کچھ کیا۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے اور میرے کردار میں فرق ہو، اس کی اور میری سوچ میں فرق ہو۔ تو اس نے کہا اس احساس نے آج مجھے جگا دیا ہے اندر سے، برائے کرم مجھے آج توبہ کروائیے، آج مجھے نماز پڑھنا سکھائیے، آج سے مجھے قرآن سکھائیے۔ تو بہرحال دوستو وقت ختم ہو گیا، ابھی تو ایک لفظ پر بھی گفتگو نہیں ہوئی، انشاءاللہ زندگی تو پھر کبھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔